السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تجار بدکار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجار تاجر لوگ بدکار ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع تجارت حلال نہیں کی ہے؟ فرمایا، ہاں، بیع حلال ہے، لیکن یہ لوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں اس میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ سب سے پاکیزہ کمائی شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کرے جھوٹ نہ بولے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، اور جب اپنی چیزیں بیچے تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کرے، اور ان پر کسی کا دینا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالے، اور جب ان کا کسی پر نکلتا ہو تو سختی نہ کرے۔ تجارت میں قسم سے برکت زائل ہوتی ہے۔ پیارے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ جب سچی قسم کی کثرت کا یہ حال ہے تو جھوٹی قسموں کا کتنا وبال ہوگا۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، تجارت میں جھوٹ بولنے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حرام روزی میں ہزاروں آفتیں ہیں، البتہ یہ عوام میں مشہور ہے کہ آٹے میں نمک برابر نفع ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نفع لینا حرام ہے۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نفع کی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ الکفل الفقیہ میں فرماتے ہیں، کاغذ کا ایک پرزہ 1000 روپے کا بیچ سکتے ہیں۔ بس بیع و شراء کے اصولوں کا خیال رکھے اور جھوٹ ہرگز نہ بولے، مال کی تعریف میں مبالغہ نہ کرے۔ تجارت میں سچی قسمیں بھی کثرت سے لوگ کھاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت زیادہ منافع لینا منع ہے جب کسی چیز کی قلت ہو جائے اور وہ ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہو، جیسے غلہ وغیرہ، اور ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اشیاء ضروریات زندگی کم منافع پر بیچنا بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اس سے غریبوں کا دل خوش ہوگا اور اللہ عز و جل احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نظر کرم سے محروم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خائب و خاسر سراسر نقصان کون لوگ ہیں؟ فرمایا، پہلا کپڑے لٹکانے والا، دوسرا دے کر احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا چلا دینے والا۔ پائی کا حساب دینا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا وبال زیادہ ہوگا، اور سب کا حساب دینا ہوگا۔ کسی بزرگ نے ایک تاجر کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ اللہ نے تجھ سے کیسا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 صحیفے میرے سامنے رکھے۔ میں نے عرض کی، باری تعالیٰ، یہ 50,000 صحیفے کن کن کے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو نے دنیا میں 50,000 افراد سے لین دین کیا، یہ ان میں سے ہر ایک کے متعلق اعمال نامہ ہے۔ چنانچہ میں نے ہر صحیفے میں اول سے آخر تک ہر ایک کے ساتھ کیے ہوئے لین دین کو دیکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، تو مختصر بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک ٹکا بھی اس کے ذمے ہوگا تو جس سے اس نے ہیلا و فریب سے لیا ہوگا اس کے عوض پکڑا جائے گا، اور کوئی چیز اسے فائدہ نہ دے گی جب تک کہ اس کی ادائیگی سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ تاجر روزانہ کچھ صدقہ و خیرات کر دیا کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ تجار بیع میں لغو اور قسم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ صدقہ کو ملا لیا کرو۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے، مگر اکثر تجار کذب بیانی یعنی جھوٹ سے کام لیتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے ہیں۔ اس لیے اکثر احادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے وہاں جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ ہی
ممانعت بھی آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان باتوں سے گریز کرے۔ تاجروں کی ان بدعنوانیوں ہی کی وجہ سے بازار کو بدترین بقعہ زمین کا ٹکڑا فرمایا گیا ہے، اور شیطان ہر صبح اپنا جھنڈا لے کر بازار میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے بے ضرورت سے بازار میں جانے کو برا بتایا گیا، کیونکہ بازار میں گہما گہمی مال کی حرص و طمع انسان کو اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ لیکن جو اللہ عز و جل کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ قرآن مجید کا یہ ارشاد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تجارت و بیع اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے اور اسے دلچسپی غفلت لانے والی ہے۔ اور مزید قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیا اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تجارت میں اتنا انہماک نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے غفلت کا موجب ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین خرید و فروخت تجارت کرتے تھے، مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو خرید و فروخت ان کو ذکر اللہ سے نہ روکتی اور وہ اس حق کو ادا کرتے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بازار جائیں تو ذکر و درود یاد الہی سے غافل نہ رہے اور حتی الامکان دل و زبان کو بیکار نہ رہنے دے۔ یقین رکھ کرے کہ جو آخرت کا نفع ذکر و تسبیح نہ کرنے سے ضائع ہو جاتا ہے، سارے جہاں کا نفع اس کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ اور غافل دلوں کے درمیان کوئی بازار میں اکثر لوگ غافل ہی ہوتے ہیں۔ یاد الہی کرنے والے کی مثال ایسی جیسے خشک درختوں میں ہرا بھرا درخت ہے اور مردوں میں زندہ اور بھگوڑوں میں غازی نیز جب اذان کو آواز سنے فوراً اپنا کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دے، نماز کا اہتمام کرے۔ ہمارے اسلاف ان معاملہ میں نہایت ہی چاق و چوبند ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین جیسے ہی اذان سنتے دکانوں پر پردہ ڈال کر مسجد کا رخ کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیمیائے سعادت میں بعض بزرگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان میں سے کسی کو لوہے کا کام کرنے کے لیے اگر ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے لیے اٹھایا ہوتا تو اس سے کان میں اذان کی آواز پہنچی تو اسے نیچے نہ لاتا، یعنی لوہا پر نہ مارتا بلکہ رکھ دیتا اور نماز کے لیے چل پڑتا۔ اور چمڑے کا کام کرنے والا اگر سوئی چمڑے میں چبھ ہوتا، ادھر سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو اسے باہر نہ نکالتا، اسی طرح چھوڑ کر نماز ادا کرنے کے لیے چل پڑتا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اذان تو کیا ہوتی، گویا دنیا کا سارا نظام بدل جاتا، ہر ایک مسجد ہی کی طرف رواں نظر آتا اور جمعہ کا اتنا اہتمام ہوتا کہ دور دراز سے لوگ منہ اندھیرے ہی چراغ لے کر مسجد کی طرف چل پڑتے تاکہ اگلی صف میں جگہ مل سکے۔ اور آج مسجد ویران دیکھ کر دل جل کر رہ جاتا ہے۔ جنت میں گھر بنوائیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی بازار جائے تو یہ دعا پڑھے، اور جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 لاکھ نیکی لکھیں گے اور 10 لاکھ گناہ مٹائیں گے اور 10 لاکھ درجات بلند کریں گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گا۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، موت اس پر طاری نہیں ہے، اگر اس کے ہاتھ میں خیر و برکت اور ہر بات پر قادر ہے۔ کیمیائے سعادت میں ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے ایک شخص کو جانتا تھا جو ہر روز بازار میں 300 رکعت نماز اور 3000 تسبیح اس کا ورد وظیفہ ہے۔ یہ خود جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی واقعہ ہے۔ یہ تو
ان خوش نصیبوں کا حال ہے جو حسب ضرورت روزی کمانے پر اکتفا کرتے ہیں، انہیں دنیا کا مال جمع کرنے کی طمع اور خواہش نہ ہوتی، اور جو کوئی زیادہ دنیا طلب کرنے بازار جائے گا اسے یہ باز نصیب نہ ہوں گی۔ اگر مسجد میں جا کر فرض نماز بھی ادا کرے گا تو بھی اس کا دل پراگندہ اور دکان کے حساب سے مصروف رہے گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ بازار میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی حرص و خواہش نہ کریں، مثلا یہ سب سے پہلے بازار جائے اور سب کے بعد آئے، کہ یہ لالچی ہونے کی علامت ہے، یا دور دراز پرخطر سفر اختیار کرے یا دریا کا سفر کرے، یہ امور کمال حرص کی دلیل ہے۔ آج سنتیں سیکھنے کے لیے اگر کہا جائے تو ہمارے بھائیوں کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ایک آدھ گھنٹے کے اجتماع میں کو دعوتیں پیش کی جائے تو کہتے ہیں اجتماع گاہ بہت دور ہے، ہمیں فرصت نہیں ہوتی، اور یہی دو ٹکے کی نوکری اور چند سکوں کے حصول کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دولت دنیا یہی رہ جائیں گی، غافل انسان ساتھ تیری نیکی آئیں گے۔ بازار کا نگراں شیطان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ذوالنبور ہے، وہ اپنے باپ کا خلیفہ اور نائب بن کر بازاروں میں موجود رہتا ہے۔ ابلیس اسے سکھاتا رہتا ہے کہ تو بازار میں جا کر جھوٹ، مکر و فریب، دغا بازی، قسم کھانے کی رغبت دلایا کر، اور ایسے لوگوں سے چمٹا رہے جو سب سے پہلے بازار جاتے ہیں اور سب کے چلے جانے کے بعد آخر میں واپس آتے ہیں۔ بدترین بیوپاری۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ سب جگہوں سے بری جگہ بازار ہے، اور بازار کے لوگوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو سب سے پہلے کاروبار کے لیے بازار پہنچ جائے اور سب کے بعد واپس جائے۔ تو دکاندار کو چاہیے کہ بات اپنے اوپر لازم ضرور قرار دے کہ جب تک مجلس علم، صبح کے اوراد وظائف اور نماز صبح سے فارغ نہ ہو بازار کا رخ نہ کرے، اور جب اس دن کی روزی کما لے تو واپس آ جائے، مسجد میں جا کر عمر آخرت کی روزی کمانے میں مصروف ہو جائے، کیونکہ آخرت میں مدت بڑی دراز اور اس کی روزی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور انسان آخرت کی تو شے سے بالکل مفلس اور تنگ دست ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد مکرم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹے بیچتے تھے، جب دو حبہ یعنی معمولی نفع کماتے تو گٹھڑی اٹھا کر گھر آ جاتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابہ میں سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے۔ آپ نے فرمایا حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہیں دعائیں مستجاب قبول ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا اور کپڑا حرام کا ہوتا ہے، اور یہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، مگر ان کی دعا کیسے ہو؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر شب آواز دیتا ہے، جو حرام کھاتا ہے اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 درہم سے کپڑا خریدے اس میں ایک بھی درہم حرام کا ہو تو جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا گوشت حرام خوراک سے بنا ہو آتش دوزخ اس سے زیادہ لائق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔